فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب معانی الاخبار جلد دوم، اور اس کے مصنف ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17۔ صفحہ 362 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ باب 351، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ باب 351 کا عنوان ہے لیلۃ القدر کے معانی۔ لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا علی بن احمد بن موسیٰ رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریہ قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عباس بن بسام نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی السری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن عبداللہ بن یونس نے، اور انہوں نے سعد بن ظریف الکنائی الف لام کاف نون الف اور چھوٹی ای الکنانی نون چھوٹی اے سے، اور انہوں نے اسبغ بن نباتہ سے، اور انہوں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام صلاۃ وسلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کے کیا معنی ہیں؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا ہے اسے مقدر فرمایا ہے، بس قیامت کے دن تک کی تمہاری ولایت اور تمہاری اولاد میں سے ائمہ کی ولایت کو پروردگار نے اس میں مقدر فرمایا ہے۔ اور اسی حوالے سے دوسرے نمبر پر مزید سمجھایا گیا ہے ہمیں کہ ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین بن ابی الخطاب نے، اور انہوں نے محمد بن عبید بن مہران سے، اور انہوں نے صالح بن عقبہ سے، انہوں نے مفضل بن عمر سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کتنی واضح فضیلت ہے دوسری صورتوں پر۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کون سی چیز فضیلت رکھتی ہے، یہاں سوالیہ نشان ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اس میں نازل کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس لیلۃ القدر میں کہ جس کی ہم رمضان میں امید رکھتے ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں آسمان و زمین کو مقدر کیا گیا، اور اسی میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو مقدر کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں باب 352، عنوان ہے خضر الدمن کے معنی، خے زواد رے الف حمزہ، خضراء ہونا چاہیے، خے زواد رے الف حمزہ اور الف لام دال میم نون، خضراء الدمن کے معنی۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا محمد بن احمد شیبانی نے، اور انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ الکوفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا سہل بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا احمد بن بشیر برقی نے، اور انہوں نے یحییٰ بن مثنیٰ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن ابی طلحہ سیرفی نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، میں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام کو حدیث بیان کرتے سنا، آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ خضراء الدمن، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ گوبر میں اگے ہوئے سبزے سے، بریکٹ کلوز، سے بچو، خضراء الدمن سے بچو۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضراء الدمن میں خضراء الدمین کیا ہے؟ تو دمن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری تربیت میں پلنے والی خوبصورت عورت،
یہ انورٹڈ کاما میں اس کا مطلب لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے کہا کہ ہمارے خیال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد گوبر میں اگے ہوئے سبزے سے نسب کا فاسد ہونا ہے کہ جب خوف ہو کہ وہ عورت حلال زادی نہیں ہے اور فقط اس وجہ سے اس عورت کو خضرہ الدمن قرار دیا چونکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس خوبصورت درخت سے کہ جو گائے کے گوبر میں پیدا ہوتا ہے. دمن دال میم نون دمن کے اصلی معانی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اونٹ اور بھیڑ بکریاں اپنا پاخانہ اور پیشاب نکالتی ہیں اور کبھی کبھار اس جگہ پر خوبصورت پودے نکل آتے ہیں اور اس کی جڑ اسی گوبر میں ہوتی ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ اس کا منظر کتنا حسین اور پسندیدہ ہے کہ جبکہ اس کی انتہا فاسد ہے. یہاں پر شاعر کہتا ہے، شعر ہے اس کا ترجمہ، کہ کبھی بچے کھچے کے اوپر نم مٹی سے چراگاہ پیدا ہو جاتی ہے لیکن دلوں میں حسد اسی طرح رہتا ہے. پھر لکھا شاعر نے اس کو ایسے شخص کی مثال کے لیے پیش کیا ہے کہ جو اظہار محبت کرتا ہے مگر اس کے دل میں عداوت ہے. اور اب ہم آ گئے پیج 364 پر اور باب نمبر 353 پڑھتے ہیں. عنوان ہے جامع مجموعہ ہجے کرتی ہوں، میم پہ بھی پیش ہے، جیم پہ بھی پیش ہے اور پھر میم عین ہے. مجموعہ اور عین کے ساتھ میم کے ساتھ نیچے جو اگلا میم ہے اس کے نیچے زیر ہے اور جڑا ہوا ہے، اس لیے ذرا سا پڑھنے میں دقت آ رہی ہے زبان میں کوشش کرتی ہوں. مجوم میں آخر میں عین ہے. پھر ہے ربی مربع رے بے یہ عین میم رے بے عین میم پہ پیش ہے. پھر ہے کربن مق میں میم پہ پیش، قاف میم میم پھر اگلے میم پہ زیر اور پھر عین، اور غل غین لام لام پہ تشدید ہے، اور قمل قاف پہ زور میم پہ کے ساتھ زیر اور پھر لام. اس کے معنی آئیے جانتے ہیں. ہم سے بیان کیا میرے والد رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن ادریس نے اور انہوں نے عبداللہ بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے کہا اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن مغیرہ سے اور انہوں نے اسماعیل بن ابی زیاد سکونی سے، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں چار ہیں، جامعہ، مجمع، ربی مربع، کرب مقمع اور غل قمل، جو ابھی یہ نام شروع میں پڑھے تھے ہم نے. تو احمد بن ابی عبداللہ برقی کا کہنا ہے کہ جامع مجمع یعنی کہ اچھائیوں کی کثرت سے سرسبز، ربی مربع یعنی کہ وہ عورت کہ جس کی آغوش میں ایک بچہ ہو اور اس کے پیٹ میں دوسرا. پھر اگلا نام ہے کرب مقمع میم قاف میم عین یعنی کہ اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے والی عورت، اور غل قمل غین لام قاف میم لام یعنی وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کے پاس غلہ قمل کی طرح ہو. یہ ایک کھال کا بنا گلے میں ڈالا ہوا توق ہوتا ہے کہ جس میں جوں، چھپڑیاں اور چھوٹی چونٹیاں جیسی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ جو اسے کھاتی رہتی ہیں اور وہ شخص اس سے کسی طرح بھی آزاد ہونے سے کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ عربوں میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور اب آئیے باب 354 پڑھتے ہیں. عنوان غنیمت، غرام، ودود، ولود، عقیم، سخابہ، ولاجہ اور حمازہ کے معنی. ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ نے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے اور انہوں نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے اور انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے ابراہیم کرخی سے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے جو کہ میرے حق میں موافق عورت تھی اور یقیناً وہ میری شادی پر بے قرار تھی. اب بس آپ علیہ السلام اب نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ کہاں تمہارا نفس ٹھہرتا ہے اور کون ہے جو تمہارے معاملات میں تمہاری شریک بن سکتی ہے اور جو تمہارے دین، تمہارے راز اور تمہاری امانت پر مطلع ہو. میم تو لام عین. پس اگر تم لازمی طور پر انجام دینے والے ہو اور گناہ میں پڑنے کا خوف ہے تو ایک دوشیزہ تمہارے لیے نیکی اور حسن اخلاق سے زیادہ مناسب ہے. اب یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ جان لو کہ عورتوں کو مختلف انداز میں خلق کیا گیا ہے، پس ان میں سے بعض تو غنیمت ہیں اور بعض غرامت و نقصان ہیں. پھر اگلا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں سے کوئی تو اپنے شوہر کے لیے حلال ہے کہ جب جلوہ گر ہوتا ہے اور کوئی ان میں اندھیری رات ہے. چلیے یہ شعر کا مطلب پڑھا. اگلا شعر ساتھ ہی لکھا ہے اگلے صفحے پر
کہ جس کا ترجمہ ہے کہ پس جو شخص ان میں سے صالح اور نیک عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ سعادت مند ہو گیا، اور جو اس میں دھوکہ کھا گیا تو اس کے لیے انتقام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عورتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ کہ جو ولود، واو لام واو دال بریکٹ میں لکھا ہے کہ اولاد دینے والی، دوسرا لکھا ہے ودود، واو دال محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کی زمانے کے خلاف دنیا اور آخرت کے امور میں مدد کرتی ہے، نہ کہ شوہر کے برخلاف زمانے کی مدد کرتی ہے۔ دوسری وہ عورت کہ جو عقیم، عین قاف یہ میم بریکٹ میں لکھا ہے بانجھ ہوتی ہے، کہ نہ جمال رکھتی ہے، نہ اخلاق رکھتی ہے اور نہ اپنے شوہر کی نیکی میں مددگار ہوتی ہے۔ اور تیسری وہ عورت کہ جو زخابہ، زواد خے الف بے ہے، خے کے اوپر تشدید یہاں پہ لکھی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے کہ شور شرابہ کرنے والی۔ پھر اگلا ہے لاجہ، لام الف جیم ہے، جیم پہ تشدید ہے، بریکٹ پہ لکھا ہے جھگڑالو۔ پھر ہے ہمازہ، ہے میم الف زے ہے، میم پہ تشدید ہے، لکھا ہے اس کا مطلب بد زبان، کہ جو زیادہ کو کم قرار دیتی ہے اور چھوٹی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں پر یہ معنی مکمل ہوئے۔ اب اگلا باب ہے 355 355، اور یہاں اس کا عنوان ہے شہبرت، شین ہے بیرے گولتا۔ یہ تمام الفاظ جو ابھی میں بول رہی ہوں یہ گولتا پہ ختم ہوتے ہیں سوائے آخری کے۔ تو شہبرت، پھر ہے لہبرت، لام ہے بیر گولتا، پھر ہے نہبرت، نون ہے بیر تا، پھر ہے حیدرت، ہے یہ دال رے گولتا، اور آخری ہے لفوت، لام فے واو تے کے معنی۔ لکھا ہے سب سے پہلے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی بن عبداللہ بصری نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن علی بن حسن بن بنداد تمیمی تبری نے اسفرائین کی جامع مسجد میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر محمد بن یوسف توسی نے تبران میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی ابن خشرم خیشین ریمی مروزی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا فضل بن موسی سینانی مروزی نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے کہا کہ کیا میں تمہیں نئی عمدہ حدیث کا فائدہ پہنچاؤں کہ تم نے اس سے عمدہ نئی حدیث نہ سنی ہو؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ہاں، تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے خبر دی حماد بن ابی سلیمان نے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی، نون خے عین چھوٹیے سے، انہوں نے عبداللہ بن بہینہ سے، اور انہوں نے زید بن ثابت سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کر لو تاکہ اپنی پاک دامنی کے ساتھ پاک دامنی کو طلب کر سکو، اور ہرگز تم 5 عورتوں سے شادی نہ کرنا۔ زید نے کہا کن سے؟ تو یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز شہبرہ سے شادی نہ کرنا، اور نہ ہی لہبرہ سے، اور نہ نہبرت سے، اور نہ حیدرت سے، اور نہ لفوت سے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آگے کہ زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ان میں سے میں کسی چیز کو نہیں جانتا ہوں، اور بے شک میں ان کے آخر تک سے یقیناً لا علم ہوں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم عرب نہیں ہو؟ لکھا ہے سنو، جہاں تک شہبرہ کا تعلق ہے تو یہ ناشائستہ کلام کرنے والی بد زبان ہے، لہبرت تو یہ لمبی اور لاغر ہے، نہبرت تو یہ چھوٹے قد کی بد زبان ہے، اور حیدرت تو یہ قریب المرگ بڑھیا ہے، اور لفوت وہ عورت ہے کہ جو تمہارے غیر سے اولاد رکھتی ہو۔ یہاں پہ انورٹڈ کوما مکمل ہوا، اور ہم نے معنی جان لیے۔ اب صفحہ 366 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر باب نمبر 356 کو پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ماہ رمضان میں حجامت کراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ حجامت کرنے والا اور حجامت کروانے والا دونوں نے افطار کر لیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا احمد بن حسن قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا احمد بن یحییٰ بن زکریہ قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بکر بن عبداللہ بن حبیب نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا تمیم بن بہلول نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے، اور انہوں نے سلیمان بن مہران سے، اور انہوں نے ابایا بن ربعی ریب عین چھوٹیے سے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ سے روزے دار کے بارے میں سوال کیا کہ آپ اس کے لیے حجامت جائز کہ
سوال کیا کہ اس کے لیے حجامت جائز ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ ہاں، جب اس سے اپنے آپ پر کمزوری طاری ہونے کا خوف نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کیا حجامت روزے کو توڑ دیتی ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا تو کیا معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے کہ جو آپ نے جب کسی کو ماہ رمضان میں حجامت کراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں نے افطار کر لیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ ان دونوں کے روزے فقط اس وجہ سے افطار ہو گئے تھے چونکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اپنے اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے تھے، نہ کہ حجامت کی وجہ سے۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے لیے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ یہ کہ جو شخص حجامت کرواتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو روزہ کھولنے کی طرف محتاج بنا دیتا ہے، چونکہ وہ ایسی کمزوری سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ جو اس پر عارض ہوتی ہے، اور وہ اس بات کی طرف محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ یقیناً میں نے اپنے بعض اور وہ اس بات کی طرف محتاج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ختم ہوا، پھر لکھا ہے کہ اور یقیناً میں نے اپنے بعض اساتذہ سے نیشاپور میں سنا کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے قول کے حجامت کرنے والے اور کروانے والے نے روزہ افطار کر لیا کے سلسلے میں کہا کہ یعنی کہ افطار سے مراد فطرت ہے، دونوں اس کام کے ذریعے سے میری فطرت اور سنت میں داخل ہوئے، چونکہ حجامت ان کاموں میں سے ہے کہ جس کا حکم امام علیہ السلام نے فرمایا ہے تو اس نے اس حکم کی بجاوری کی۔ اور اب آئیے ہم باب 357 پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے قواعد بواسق جون خفو و میز میم یہ زاد اور رہا رہ الف جیم چہ والا ہے رہا کے معنی۔ ہم سے بیان کیا حاکم ابو الحسن عبد الحمید عبد الرحمن بن حسین نیشاپوری فقیہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سعید نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا عبید اللہ بن محمد بن سلیمان ہاشمی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو عمرو زریر نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عباد بن عباد محلبی نے، اور انہوں نے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تمیمی سے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بادل نمودار ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بادل نمودار ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے دیکھتے ہو ان کے قواعد و آثار کی آمد کو؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی شدید ہے ان کا قدم رکھنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے دیکھتے ہو ان کے بواسق کے معنی لکھے ہیں سفید بادلوں کو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی شدید ہے ان کا ڈھیر لگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے دیکھتے ہو ان کے جون جیم واو نون اور اس کا مطلب لکھا ہے سیاہ بادلوں کو؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہے اور اس کا شدید سیاہپن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم کیسے دیکھتے ہو ان کے رہا رہ الف یعنی بریکٹ میں لکھا ہے چکر کو؟ لوگوں نے عرض کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی شدید ہے ان کا گول دائرہ بنانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسے دیکھتے ہو کہ ان کی بجلی کو آیا خفو خیف واو بریکٹ میں اس کے مطلب لکھیں کہ چمکتی ہوئی، یا ومیز واو میم یہ زواد اس کے مطلب لکھے مسکراتی ہوئی، اور ساتھ ہی لکھا ہے یا یشق شقا بریکٹ میں لکھا ہے کہ آسمان میں سیدھی پھیلی ہوئی۔ یہ مطلب سارے اس میں آ گئے۔ پھر لکھا ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بلکہ آسمان میں سیدھی پھیلتی ہوئی؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا بارش کا مطلب بریکٹ میں لکھا ہے کہ بارش آنے والی ہے بریکٹ کلوز۔ پس لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کیا فصاحت ہے، اور ہم نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فصیح ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کون روکنے والا ہے جبکہ میری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے واضح و آشکار زبان عربی میں۔ اور ہم سے بیان کیا حاکم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا ابو علی ریاحی نے، اور انہوں نے ابو عمرو زریر سے اسی حدیث کو مجھے خبر دی محمد بن ہارون زنجانی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے، اور انہوں نے ابو عبید سے۔ انہوں نے کہا کہ قواعد یعنی کہ اس کے اصول جو آسمان کے افق پر عارض ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو تشبیہ دی ہے گھر کے قواعد بریکٹ میں لکھا ہے بنیادوں سے کہ جو دیوار سے متصل ہوتے ہیں۔ پھر قواعد کی مفرد یعنی قاعدہ ہے
قواعد کی مفرد قاعدہ ہے، اللہ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 ترجمہ کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ پھر لکھا ہے اور جہاں تک بواسق کا تعلق ہے تو یہ بادلوں کی شاخیں ہیں جو بیچ آسمان سے دوسرے افق تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو طویل ہو اسے باسق بے الف سین قاف کہتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 10 ترجمہ کہ وہ اور لمبی لمبی کھجور اگاتی ہے جس کے گابھے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ پڑھا ہم نے سورہ قاف کی آیت نمبر 10 کا۔ پھر لکھا ہے کہ اور جون سخت سیاہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے جون، یعنی پہلے زبر تھا جیم پہ اور اب واو آ گیا۔ پھر لکھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کیسے دیکھتے ہو اس کے رہا کو، رہ الف، تو بے شک اس کا رہا بادلوں کا آسمان میں گول دائرے بنانا ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رہا الحرب، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جنگ کے لیے دائرہ بنایا جاتا ہے۔ اور خفو خیف واو بادلوں کے سروں میں بجلی کے عارض ہونے کو کہتے ہیں، اور اس میں دو معنی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ خفا البرق ماضی کے اس میں استعمال ہوتا ہے، اور یخفو مضارع اور خفوا مصدر۔ پھر لکھا ہے باب نصر ینصر سے، اور یخفی مضارع، خفیہ مصدر، باب ضرب یضرب سے، اور ومیز کہتے ہیں کہ ایک ہلکی سی چمک کا ہونا اور پھر بجلی کا چمکنا ساکن ہو جائے اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر غارض ہونا نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق یہ شین قاف اور قاف پہ تشدید ہے، یشق شقا کا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ بجلی کا نمودار ہونا بالکل بیچ آسمان کی طرف سیدھ میں بغیر دائیں اور بائیں کو اخذ کیے۔ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں اور الحیا یعنی کہ المطر بریکٹ میں لکھا ہے بارش۔ اور اب آئیے باب 388 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کہ لپکو جنت کے باغوں کی طرف۔ اس کے معنی آئیے جانتے ہیں۔ ہم سے بیان کیا محمد بن بکران نقاش رضی اللہ نے کوفے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بنی ہاشم کے غلام احمد ابن محمد بن سعید الکوفی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا منظر بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغوں کی جانب لپکو۔ پس لوگوں نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد اور ذکر الہی میں ڈوب جانا۔ تو ہم نے یہ معنی جان لیے، اور اب اگلا ہے جو کہ باب ہے، اس کا نمبر ہے 359 اور عنوان ہے اونٹ کے سلسلے میں جو آیا ہے کہ یہ آنان الشیاطین ہیں اور اس کی اچھائی نہیں آتی مگر نحوست کے ساتھ۔ اس کے معنی جانتے ہیں۔ لکھا ہے ہم سے بیان کیا علی بن محمد بن موسیٰ رضی اللہ نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد بن ابی عبداللہ سکونی نے، اور انہوں نے صالح بن ابی حماد سے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن مہران نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عمرو بن نبی علیہ السلام سے، اور انہوں نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوسفند کہ جب تم اس کی طرف رخ کرو گے تو وہ تمہاری طرف رخ کرے گا، اور اگر تم اس کی طرف پشت کرو گے تب بھی وہ تمہاری طرف رخ کرے گا، اور گائے کہ جب تم اس کی طرف رخ کرو گے تو وہ تمہاری طرف رخ کرے گی، اور جب تم اس کی پشت کرو گے تو وہ تمہاری طرف پشت کرے گی۔ اور اونٹ آنان الشیاطین یعنی شیاطین کی لگام ہیں کہ جب تم اس کی طرف رخ کرو گے تو وہ تمہاری طرف پشت کرے گا، اور جب تم اس کی طرف پشت کرو گے تب بھی وہ تمہاری طرف پشت ہی کرے گا، اور اس کی اچھائی نہیں آتی مگر یہ کہ اس کی جانب کی اشام الف شین الف حمزہ حرف کے اوپر اور ساتھ میم ہے، بریکٹ میں لکھا ہے نحوست، تو مگر یہ کہ اس کی جانب اشام یعنی نحوست کے ساتھ کہا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کون اس کے بعد اس کو لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہگار اشقیا کہاں ہیں؟ یہاں پہ سوال
سوال یہ ہے، یہ جملہ اور اس کے اوپر انورٹڈ کاما میں ہے یہ. تو لکھا ہے صالح کہتا ہے کہ اسماعیل بن مہران نے اس کو شعر میں ڈھالا. آئیے شعر کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ اونٹ ایسا مال ہے کہ اگر اس کے ارد گرد زندگی کی آسودگی کی کمی نہ ہوتی تو کون چاہتا کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور کون چاہتا کہ اس کی خرید و فروخت کرے. یہاں پہ یہ مکمل ہوا ترجمہ. اب ہم اگلے صفحے پر 369 پیج پہ آ گئے. لکھا ہے مجھ سے بیان کیا محمد بن ہارون زنجانی نے اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا علی بن عبدالعزیز نے اور انہوں نے ابو عبید سے کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ آنان الشیاطین ہر چیز کا آنان اس کا اطراف ہوتے ہیں، اور وہ بات کہ جس کی ابو عمرو نے حکایت کی ہے اس کے مطابق بھی آنان الشے یعنی کہ کسی چیز کی اطراف، یہ بات ابو عمرو اور دوسروں نے کہی ہے. تو اگر آنان کا لفظ محفوظ ہوا ہے یعنی کہ جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی نقل ہوا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ اونٹ شیطان کے اطراف ہیں، یعنی کہ اونٹ شیطان کے اخلاق اور طبیعت کا حامل ہے. اور یہ جو قول ہے کہ لا تقبل الا مولیت و لا تدبر الا مولیت، تو یہ میرے مولیت ہے، ہاں میرے خیال یہی ہے. تو یہ میرے نزدیک اسی قول کی طرح ہے کہ جو اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کہ یقیناً جب اس کی طرف رخ کرو گے تو وہ پشت کرے گا، اور جب تم پشت کرو گے تب بھی وہ پشت کرے گا. تو اور یہ اس کے کثیر الآفات اور جلد نابودی کی وجہ سے ہے. اور یہ جو قول ہے اور قول کہ اس کی اچھائی نہیں آتی مگر اپنی جانب کی اشعام کے ساتھ، یہ اس کا قول یہاں پہ انورٹڈ کاما میں نے پڑھا. لکھا ہے اشعام یعنی بائیں طرف، بائیں ہاتھ کو کہا گیا ہے. اور الشوم الف لام شین واو میم، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اور اسی سے اللہ کا قول کہ جو سورہ بلد کی آیت نمبر 18 اس میں مراد ہے بائیں ہاتھ والے. اور قول کہ اس کا نفع نہیں آتا مگر اسی طرف سے، یعنی اونٹنی دودھ نہیں دیتی اور نہ ہی اس پر سواری کی جا سکتی ہے مگر یہ کہ اس کے بائیں طرف سے، اور یہی وہ طرف و جانب ہے کہ جسے اسامی الف صاد عین میم چھوٹی کے قول میں وحشی کہا گیا ہے چونکہ یہ بائیں طرف ہوتا ہے. اور کہتا ہے کہ دائیں کو انسی کہتے ہیں، الف نون سین چھوٹی کہتے ہیں. اور ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ نہیں بلکہ انسی وہ سمت ہے کہ لوگ دودھ دوہنے کے لیے اور سواری کے لیے جس طرف سے آتے ہیں، اور وحشی کا معانی دائیں طرف ہے چونکہ جانوروں کی دائیں طرف سے استفادہ نہیں کیا جاتا، فقط اس کی بائیں طرف سے استفادہ کیا جاتا ہے. ابو عبید کہتا ہے کہ پس یہی قول میرے نزدیک قابل قبول ہے اور جانب وحشی دائیں طرف ہی ہے، چونکہ خوف زدہ ہمیشہ خوف کی جگہ سے دائیں طرف فرار اختیار کرتا ہے. اور اب ہم پہنچ گئے ہیں باب نمبر 360 پر، جس کا عنوان ہے مومن کو خوشخبری دینے میں جلد بازی. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن احمد نے اور محمد بن احمد بن علل اسدی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن مرزبان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن جعد جیم عین دال نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی شعبہ شین عین بے نے، اور انہوں نے ابو عمران جونی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن صامت سے، اور انہوں نے کہا کہ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنے لیے عمل کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کو خوشخبری دینے میں جلد باز ہے. یہاں پہ یہ مکمل ہوا. اور اب اگلا ہے 361 باب نمبر، اور اس کا عنوان ہے عرفہ اہل جنت کے معنی. عرفہ جو ہے وہ عین سے ہے. لکھا ہے ہم سے بیان کیا ابو الحسن محمد بن احمد بن علی الاسدی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا میرے والد علی ابن عباس بجلی اور حسن بن علی بن نصر توسی نے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبد الرحمن ابن غزوان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو سنان عابدی نے، اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا صفوان بن سلیم نے، اور انہوں نے عطا بن بشار سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انورٹڈ کاموں میں کہ حاملین قرآن اہل جنت کے عرفا ہیں. بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا. اب ہم ساتھ ہی باب 362 بھی پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا ہے, اس کا عنوان ہے نجات پانے والے ایک فرقے کے معنی. لکھا ہے کہ ہم سے بیان کیا ابو نصر محمد بن احمد بن تمیم سرخسی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو لبید محمد بن ادریس شامی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسحاق بن اسرائیل نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن محمد محاربی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا افریقی نے, اور انہوں نے عبداللہ بن یزید سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے, اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا, بلکہ ویسا ہی, اور یقیناً وہ لوگ 72 ملتوں میں متفرق ہو گئے تھے, اور ان قریب میری امت ان سے ایک زیادہ یعنی کہ 73 ملتوں میں متفرق ہو جائے گی. یہ تمام کے تمام جہنم کی آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے. راوی کہتا ہے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس پر آج ہم ہیں تو میں اور میرے احباب. یہاں پر یہ مکمل ہوا. چلیے اب ہم پڑھتے ہیں باب 323 جس کا عنوان ہے امام صادق علیہ السلام کا قول کہ جسے عطار عطا کیے گئے اس کے لیے 4 حرام نہیں ہیں. اس کے معنی ہم سے بیان کیا ابو احمد بن حسن بن عبداللہ بن سعید عسکری نے, اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابو القاسم بدر بن حیثم قاضی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا علی بن منظر کوفی نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے, اور انہوں نے ابو صباح سے, اور انہوں نے جو صباح کی جے سواد بے الف ہے, اور انہوں نے کہا کہ جعفر بن محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو 4 عطا کیے گئے ہیں اس کے لیے 4 حرام نہیں ہیں. جس کو دعا کی توفیق عطا کی گئی ہے اس کے لیے اجابت حرام نہیں ہے. جسے استغفار کی توفیق دی گئی ہے عطا کی گئی ہے اس کے لیے قبولیت توبہ حرام نہیں ہے. جس کو شکر کی توفیق عطا کی گئی ہے اس کے لیے اضافہ حرام نہیں, اور جسے صبر عطا کیا گیا ہے اس کے لیے اجر حرام نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا, جان لیا. اور اب ایک اور پڑھ لیتے ہیں باب 364. عنوان ہے اس چیز کے معنی کہ جس کی جڑ زمین میں اور شاخ آسمان میں ہے. ہم سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے, اور انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا احمد بن محمد بن عیسیٰ نے, اور انہوں نے حسن بن محبوب سے, اور انہوں نے اس شخص سے جس نے ان سے ذکر کیا, اور انہوں نے ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر تم جو کچھ تمہارے پاس برتن اور سامان ہے اس کا آشیانہ بناؤ تو تم اسے آسمان تک پہنچتا دیکھو گے. تو اصحاب نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کروں کہ جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخ آسمان میں ہے؟ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی نماز فریضے سے فارغ ہو تو 30 دفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بے شک ان کی جڑ زمین میں ہے اور ان کی شاخ آسمان میں ہے, اور یہ جلنے, غرق ہونے, دب جانے, کنویں میں گرنے اور بری موت کو دفع کرتے ہیں, اور یہی باقیات الصالحات ہیں. اب ایک آخری باب جس کا نمبر ہے 365 اور عنوان ہے آخرت کی زینت. آئیے اس کے معنی اور پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم سے بیان کیا میرے والد رضی اللہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن حسن معدب نے, اور انہوں نے احمد بن علی اصبہانی سے, اور انہوں نے ابراہیم بن محمد ثقفی سے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اہل رے میں سے ایک بزرگ ابو الحسن علی بن محمد نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا منصور بن عباس اور حسن بن علی بن نظر نے, اور انہوں نے سعید بن نظر سے, اور انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں, اور 8 رکعتیں رات کے آخری حصے میں اور 1 رکعت نماز وتر آخرت کی زینتیں ہیں, اور بسا اوقات اللہ دونوں کو
کچھ قوموں کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم نے مکمل کر لیا اور صفحہ نمبر 371 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی نشست میں سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔